اور ان دونوں کے علاوہ بھی کئی لوگوں نے ہم سے حدیث بیان کیا. قالو، ہمارے سارے مشائخ نے کہا حدثنا سفیان ابن عیینہ تھا. یہ حدیث ہم سے بیان کیا سفیان ابن عیینہ نے، اور سفیان ابن عیینہ نے حدیث بیان کیا امام زہری سے. زہری روایت کرتے ہیں خادم خاص انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آخر نظرۃ نظرتها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشف الستارۃ یوم الاثنین. کہتے لوگوں، آخری نگاہ جو میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، جس کے بعد پھر نبی کو نہیں دیکھا میں نے. آخر نظرۃ نظرتها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشف الستارۃ یوم الاثنین. کہتے ہیں آخری نگاہ جو میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا وہ یہ تھا کہ آپ فجر کے وقت دروازے کا پردہ ہٹایا آپ نے. پیر کا دن تھا، یہ آخری نگاہ تھی. آخر نظرۃ نظرتها، آخری نگاہ جو میں نے آخری مرتبہ اللہ کے رسول کو دیکھا وہ یہ تھا کہ کشف الستارۃ، آپ نے ستار پردہ دروازے کا پردہ ہٹایا. یوم الاثنین، پیر کا دن تھا، فجر کی نماز ہو رہی تھی. فنظرت الی وجہہ، آپ کے چہرے مبارک کو میں نے دیکھا کأنہ ورقۃ مصحف، جیسے مصحف کا کوئی صفحہ چمک رہا ہو، ایسے آپ کے چہرے کی چمک دمک تھی. منور، نہایت چمک دمک کے ساتھ میں نے دیکھا. والناس خلف ابی بکر، اور سارے لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. یعنی صدیق اکبر امامت کر رہے تھے، فجر کی نماز کا وقت تھا، سارے لوگ صدیق اکبر کی امامت میں ان کی اقتدا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. نبی علیہ السلام نماز کی حالت میں آئے اور اپنے دروازے پر کھڑے ہو کر کے، دروازہ حضرت عائشہ کے گھر تھا، دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا، پردہ لٹکا ہوا تھا. نبی علیہ السلام نے پردہ ہٹایا، دروازہ کھلا، پردہ ہٹا، ہم لوگوں کو اندازہ لگا کہ نبی علیہ السلام آ رہے ہیں. ہم لوگ بہت خوش ہو گئے. خوش اس لیے ہو گئے کہ اس سے پہلے بھی کچھ واقعات ایسے پیش آئے تھے کہ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے، ساری لوگ نماز پڑھ رہے تھے، باجماعت ادا کر رہے تھے. نبی علیہ السلام آئے، صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے، نبی علیہ السلام نے آ کر کے امامت کروائی. تو کہتے ہیں ہم لوگ اس لیے خوش ہوئے کہ شاید نبی علیہ السلام کو کچھ آرام ملا ہے، پھر آ رہے ہیں، آپ امامت کروائیں گے. ابو بکر بھی پیچھے ہٹنے لگے، اور ہر آدمی اپنے، چونکہ صدیق اکبر پیچھے ہٹیں گے تو اور ہم لوگ بھی پیچھے ہٹنے لگے. یہ سب ہم لوگ کر رہے تھے اور ہم لوگ بہت خوش تھے. لیکن فاشار الی الناس، نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا ان اثبتوا، ہٹو نہیں، تم لوگ اپنی جگہ پر کھڑے رہو. حکم دیا، صدیق اکبر بھی اپنی جگہ پر کھڑے رہے، ہم لوگ بھی اپنی جگہ پر ڈٹے رہے، کھڑے رہے. اور اتنے میں وَأَلْقَى السِّجْفَ، نبی علیہ السلام نے پردہ پھر گرا دیا. بس یہی آخری دیدار تھا جو زندگی میں نبی علیہ السلام کو دیکھا باقاعدہ حیات کی شکل میں. پھر وَتُوفِّيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر ذلك اليوم، اور اسی دن پھر نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا.
اور بعض روایتوں میں آیا کہ جب نبی علیہ السلام آنے لگے اور دروازہ پردہ اٹھایا، ہم لوگوں نے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا تو ہم لوگ بہت خوش ہو گئے کہ آپ آ رہے ہیں. کہتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کو دیکھا، تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحکا غبطۃ وفرحا وسرورا. ہم لوگوں کی کیفیت دیکھ کر کے نبی علیہ السلام مسکرانے لگے، ہنسنے لگے، رشک کر رہے تھے، اور آپ بڑی فرحت اور مسرت کی حالت میں تھے. یہ بھی کہتے ہیں اسی دن کا حادثہ ہوا. نبی علیہ السلام جب ہم لوگوں نے دیکھا بہت فرحت اور مسرت میں ہیں اور آپ خوش ہیں، اور خوش ہونے کی وجہ یہ تھی نبی علیہ السلام باجماعت نماز پڑھتے ہوئے صدیق اکبر کے ساتھ اتنے اچھے منظم انداز میں بغیر کسی اختلاف کے پوری مسجد بھری ہوئی تھی. اس نظام کو دیکھ کر کے نبی علیہ السلام کا دل باغ باغ ہو گیا، اور یہ یقین کامل ہو گیا کہ ہاں ہمارے بعد ہماری امت اس طرح سے دین پر قائم رہے گی اور صدیق اکبر کی امامت اور قیادت کو قبول کرے گی. نبی علیہ السلام مسجد میں نماز دیکھتے ہوئے اور لوگوں کو اس کیفیت کو، اتفاق اتحاد کو دیکھ کر کے آپ بہت خوش ہوئے. یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد بن حنبل کی روایت، کہ نبی علیہ السلام ہم لوگوں کو باجماعت نماز پڑھتے ہوئے ایک منظم انداز میں دیکھ کر کے اتنا خوش ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ اسی لیے آخری کلام آپ جو کر رہے تھے وفات کے وقت، ہم لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں تھے، دیکھا تو کہتے ہیں آخری کلام جو آپ کر رہے تھے وہ یہ تھا، الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم. بلکہ اس سے بھی زیادہ نبی علیہ السلام نے عام وصیت جو کی تھی وہ موت کے وقت اسی کو کی تھی. کیا فرما رہے تھے اس وقت؟ الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، لوگوں نماز کا خیال رکھنا. الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا. پھر اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، اور جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. یہ دو چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ اس وقت نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے ابو بکر صدیق کے پیچھے دیکھا تھا، اور نماز کی آپ کو فکر تھی. وفات کے وقت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آخر کلام رسول اللہ، نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو آخری کلام میں نے سنا تھا، آخری بات وہ یہ تھی، الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم. اے لوگو، نماز کا ذرا خیال رکھنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز پڑھنا، لوگوں کو پڑھنے کا حکم کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے فیما ملکت، ڈرتے رہنا جس کے تمہارے ہاتھ مالک ہوئے ہیں، غلام، باندیاں، مزدور، اور بعض روایتوں میں عورتوں کا. اللہ اکبر. ان سب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، یعنی ان کے ساتھ احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، ان کے حقوق پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہنا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تو یہ ہے کہ کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا، کانت عامت وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین حضرت الوفاء وہ یغرغر بنفسہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. کتنی عجیب سی چیز ہے دوستو، نماز کا یہ مقام. نبی علیہ السلام کی وفات ہو رہی،
حضرت علی رضی اللہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سب سے بڑی وصیت، سب سے زیادہ وصیت نبی علیہ السلام جب موت قریب ہوئی، وہ یغرغر، یہاں تک کہ حالت نزا میں آپ کی آواز بدل گئی، حالت نزا میں ہے، غرغرہ شروع ہو چکا تھا، لیکن اس وقت بھی آپ بار بار عام وصیت جو کر رہے تھے سب سے زیادہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز پڑھنا اور نماز کی پابندی کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، اور ساتھ ہی کیا وما ملکت ایمانکم، اور جن کے مالک تم کو اللہ نے بنایا ہے اللہ رب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ یہاں تک کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عام وصیتیں عام طور پر حین عند موت ہی، موت کے وقت نبی علیہ السلام جو سب سے زیادہ جس چیز کو کی تاکید کر رہے تھے، وصیت کر رہے تھے، وہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہتے ہیں حتی جعل نبی اللہ یلجلجھا فی صدرہ، یہاں تک کہ آپ کا سینہ جب دھڑکنے لگا اور آپ کی آواز پست ہونے لگی اور آپ بالکل غرغرہ شروع تھا، اس وقت بھی ہم نے دیکھا سینہ آپ کا اچھل رہا تھا ہماری پریشانی کے، لیکن اس وقت بھی آپ یہی کہہ رہے تھے لوگوں میرے بعد جانے کے بعد الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، زبان لڑکھڑا رہی تھی حالت ندا کی بنا پر، اس کے باوجود نبی علیہ السلام نماز ہی کی تاکید کر رہے تھے۔ خبردار لوگوں نماز ادا کرنا اور غلاموں کا، عورتوں کا، ان کا خیال رکھنا۔ یہاں ایک بات اور بڑی عجیب سی ہے، آپ لوگوں کو ذرا یاد دہانی کرا دینی چاہیے، ذرا آپ حضرات غور کریں کہ نبی علیہ السلام وفات کے وقت سب سے زیادہ جس چیز کی تاکید کر رہے تھے وہ نماز تھی اور غلام نوکر چاکر تھے، عورتیں تھیں، ان کے حقوق اللہ میں سب سے بڑا حق، پہلا حق نماز ہے، اور حقوق العباد میں سب سے بڑا زیادہ حقوق جن کے ساتھ احسان ماں باپ کے علاوہ وہ بیوی ہوتی ہے، یا کیا کہتے ہیں نوکر چاکر اور غلام ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں کی تاکید کی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے جو کہنا چاہتا ہوں کہ آج نبی علیہ السلام کو وفات کا تذکرہ تو بہت کیا جاتا ہے، عید میلاد منائی جاتی ہے، کیک کاٹے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، بڑے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں، جس کا کوئی ثبوت کتاب سنت سے نہ ہو، غیر قوموں کا یہ طریقہ ہمارے ہاں رائج ہو، ان کا تو اتنا اہتمام کیا جاتا ہے، اور موت کے وقت نبی علیہ السلام جس چیز کی اتنی تاکید کر رہے تھے، حالت ندا میں غرغرہ، سینے سے آواز نکل رہی ہے، آواز زبان لڑکھڑا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام بار بار یہی تاکید کر رہے ہیں نماز کا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ عید میلاد اور اس کے جلوس، کیک کاٹنا، جو یہ برتھ ڈے عید میلاد بنانا، اس کا جلوس نکالنا، اور یہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اس بدعت کے بجائے اس فریضے پر زور دیا جاتا تو کیا خوب ہوتا کہ نبی علیہ السلام جو آخری وصیت کرے تو وہ کیا تھی، اس کی تاکید ہونی چاہیے تھی، لیکن آج مسلمانوں اس کو چھوڑ دیا۔